کیا اذان کے شروع تک سحری کھائی جا سکتی ہے؟ بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ سحری کے جسمانی اور روحانی فائدے۔ سحری میں کھجور کا استعمال خصوصی کیوں ہے؟ اہل کتاب اور امت محمدیہ میں سحری کا فرق۔ سحری کے ہر مسئلے کا جواب اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خیریت سے ہوں گے، اللہ کے کرم میں ہوں گے۔ مکمل ویڈیو دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے۔ سحری میں چند بے اعتدالیاں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سحری نہ کی تو روزہ نہیں ہوگا، اس لیے جب کبھی سحری نہ کریں تو روزہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں۔ روزے کے لیے سحری کھانا مستحب اور پسندیدہ چیز ہے، شرط نہیں کہ اس کے بغیر روزہ ہی نہیں ہو۔ اسی لیے محض سحری کے چھوٹ جانے کی وجہ سے روزہ چھوڑنا شرعاً غلط ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک فجر کی اذان نہ ہو سحری کی جا سکتی ہے۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ ختم سحری کے اعلان کے وقت ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کھانا پینا غلط ہے۔ بعض لوگ سحری کھاتے ہی سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز فجر قضا ہو جاتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ سحری کے بعد تلاوت، ذکر اللہ، درود پاک، استغفار، دعاؤں مناجات وغیرہ کریں، چل کر مسجد پہنچیں، وہاں نماز فجر باجماعت ادا کریں۔ یہ تہجد، استغفار اور دعا کا وقت ہوتا ہے، اس لیے سحری کا مطلب یہ نہیں کہ سارا وقت کھانے میں ہی گزار دیا جائے، بلکہ تہجد، دعا اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ سحری میں بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے دن بھر کھٹی ڈکاریں، معدے کی جلن اور تیزابیت کا شکار رہتے ہیں۔ سحری کھائیں لیکن مناسب مقدار میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سحری کے وقت میں اور سحری کے کھانے میں بہت برکت رکھی ہے۔ ترجمہ حضرت سحر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت اٹھنے میں برکت عطا فرما۔ اللہ کا کرم دیکھیے کہ انسان سحری کا کھانا خود کھاتا ہے، اس میں اس کا اپنا جسمانی فائدہ ہے، لیکن اس پر بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آئیے احادیث کی روشنی میں سحری کے فضائل دیکھتے ہیں۔ سحری میں برکت۔ ترجمہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کا کھانا کھاؤ کیونکہ اس میں برکت ہے۔ ترجمہ صاحب الزیادی عبدالحمید سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن حارث سے کسی صحابی کا یہ واقعہ سنا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سحری کا کھانا تناول فرما رہے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سحری کا کھانا ایسا بابرکت ہے کہ جو اللہ نے تمہیں اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے، لہٰذا اس کو مت چھوڑو۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز مقدار میں کم ہو لیکن اس کا فائدہ زیادہ ہو، اس کو برکت کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کے الفاظ کم لیکن اس پہ ملنے والا اجر و ثواب زیادہ ہے، اس لیے قرآن کریم کو وَهَذَا الْكِتَابِ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا کہا گیا ہے۔ اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو کعبۃ اللہ کو بھی بابرکت کہا گیا ہے۔ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا۔ دیکھنے میں کعبۃ اللہ ایک گھر ہے، لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ جب برکت آتی ہے، یہ برکت جب وقت میں آتی ہے تو تھوڑے سے عرصے میں زیادہ کام ہو جاتے ہیں۔ یہ برکت جب مال میں آتی ہے تو عافیت کے ساتھ منافع زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ برکت جب اولاد میں آتی ہے تو اولاد فرمانبردار بن جاتی ہے۔ یہ برکت جب علم میں آتی ہے تو اپنے اور دوسرے لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت اور نجات بن جاتا ہے۔ رمضان بابرکت مہینہ۔ رمضان کے مہینے کو بھی حدیث مبارکہ میں شہر مبارک کہا گیا ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ہے، مقدار کم لیکن فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض ثواب میں 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ سحری کے کھانے کو بھی بابرکت کہا گیا ہے، یعنی اگرچہ مقدار میں کم ہے لیکن جسمانی صحت، اجر و ثواب اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے اس میں فوائد زیادہ آ گئے ہیں۔ سحری کھائیں۔ چونکہ سحری کا کھانا برکت والا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے پینے کی بہت تاکید فرمائی ہے تاکہ میری امت اللہ کی طرف سے ملنے والی برکات حاصل کر سکے۔ ترجمہ: حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے روزہ رکھنا ہو اسے چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ سحری ضرور کھائے۔ ایک گھونٹ پانی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو اگرچہ ایک گھونٹ پانی پینے کی صورت میں ہی ہو۔ 2 کھجوروں سے سحری۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کا بابرکت کھانا میرے پاس لاؤ، اور کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ اس کے لیے 2 کھجوریں ہی میسر ہوتی تھی۔ بہترین سحری کھجور والی ہے۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی سحری کھجور والی ہے۔ فائدہ: جس طرح افطار میں کھجور کا اہتمام کیا جاتا ہے، اسی طرح سحری میں بھی چند دانے کھجور کے کھانے چاہیے۔ سحری کی دعوت۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول کو سحری کی دعوت دیتے ہوئے سنا۔ آپ یوں فرمایا کرتے تھے، آؤ بابرکت کھانے کی طرف آؤ۔ سحری کھانے والے پر رحمت۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا احادیث سے یہ بات خوب واضح ہو گئی کہ سحری کھانی چاہیے۔ بعض لوگ اس میں غفلت اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں، جبکہ بعض لوگ رات ہی کو اس لیے کھانا کھا لیتے ہیں تاکہ صبح سحری کے وقت بھی اٹھنا نہ پڑے۔ اہل کتاب اور اہل اسلام روزوں میں فرق۔ ترجمہ: حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم امت محمدیہ پر ایک احسان کیا ہے۔ اگر سحری نہ ہوتی تو اہل کتاب کی طرح افطاری کے بعد آنکھ لگ جانے سے دوسرا روزہ شروع ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے سحری کو بطور تحفہ قرار دیا ہے کہ ہم دوسرے روزے کے لیے تیاری کر سکیں۔ فائدہ: حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اہل اسلام جب روزے رکھتے ہیں تو سحری کا کھانا کھاتے ہیں، جبکہ اہل کتاب سحری کھائے بغیر روزہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات سے بھرپور ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کسی بھی قسم کا مسئلہ پوچھنے کے لیے کمنٹ باکس میں ٹائپ کریں۔ رمضان المبارک ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔